اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح. Dr. Shabir, I have a bit of a funny question for you today. So the question is, will Jesus be the same Jesus of 2,000 years ago when he returns? Will he be riding on a donkey or a moped? It's an interesting question, and questions like this are often put to us by followers of Mirza Ghulam Ahmad who claim to be Jesus having returned. So in that case, the idea is that it's not the original Jesus who comes back physically into this world, but someone comes as his kind of shadow or representation. So it's a symbolic type of returning. It's not the actual original Jesus who is alive in heaven and then comes back down onto the earth. In reality, this is the view of the Qur'an, the Prophet Muhammad ﷺ and his companions. The Qur'an makes it clear that Hadhrat Isa ﷺ has died and will never return. Over 30 verses of the Qur'an prove this. For example, in chapter 3 verse 145, Allah makes it clear that all messengers before the Prophet ﷺ have died. In chapter 5, verse 118, Allah makes it clear that the Christians began taking Hadhrat Isa as a god after he had already died. It also proves he won't physically return because the verse shows us that on the day of judgment, he is unaware of his people worshipping him. The Quran also says he was only sent for the children of Israel, meaning he would not come for any other nation. Our beloved Prophet Hazrat Muhammad ﷺ made it clear that the latter-day Messiah would be from among the Muslims, not from Bani Israel. He stated, "How will you be when the son of Mary descends amongst you and is your Imam from among you?" The Prophet Muhammad ﷺ also described both of the Messiahs with completely different appearances, showing that they are two different individuals. Describing Hazrat Isa ﷺ, whom Allah sent to Bani Israel, the Prophet ﷺ said he was of red complexion, curly hair, and a broad chest. This is from Sahih Bukhari. Now the very next hadith states that the Prophet ﷺ described the latter-day Messiah. He stated, "I saw a man of brown color, not red complexion, brown color, the best one can see amongst brown color, and his hair was long that it fell between his shoulders." I asked, "Who is this?" They replied, "Messiah, son of Mary." These hadiths are narrated right next to each other on the same page. Hazrat Imam Bukhari showed the Muslims that these messiahs are two different people. Then again, according to Sahih Bukhari, the reformer would be of Persian lineage and not from Bani Israel, which also shows us that the latter-day Messiah was not to be the same Jesus son of Mary of 2,000 years ago, who has already died. The Holy Quran states that our Khulafa would be similar to the successors of Bani Israel. They would not be the same people. But of course, Muslims generally believe that Jesus will return, and it's basically the same Jesus. But does that mean it's the same physical body? Some Muslims will accept that Jesus's physical body died, and that he only remains spiritually alive in heaven. Alhamdulillah, here Shabir Ally exposes all of the Maulvis who lie that there's a consensus of all Muslims that Hazrat Isa ﷺ is bodily alive in the heavens. So in that case, when we take seriously the hadiths that say that he will descend from the heaven, will he descend with the original body? The answer has to be no, because that original body has rotted, and if one takes the view that his body died. In reality, this is exactly what the Prophet Muhammad ﷺ taught.
Hazrat Isa alayhi salam has died and the latter-day Messiah was to be from our ummah. According to the Qur'an and the Ahadith, the dead never return physically. If the dead were to return and were to be given new bodies, why wouldn't Allah send the greatest of all mankind, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, instead? But we can say that about the moped part, that we shouldn't imagine Jesus, on whom be peace, living a life as he lived 2,000 years ago in Palestine, using the kinds of utensils and instruments that were available at the time. Naturally, he would use modern facilities and modern technology. In fact, it is common among Muslims when we think about the Dajjal, the Antichrist, and the mention of him traveling from one continent to another, being in one in the morning, another in the afternoon, that he must, it must be the case that he will use modern means of transportation, which are very rapid. So if we think of that in the case of Al-Masih ad-Dajjal, the Antichrist, then it is easy to conceive of that in the case of Jesus as well, that he will use modern technologies. Alhamdulillah, here Shabir Ally accepts the true interpretation of the donkey of the Dajjal. Mullah sadly, till today, await a physical donkey. Let us hear a beautiful answer of Hazrat Mirza Tahir Ahmad, may Allah have mercy on him. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آئیں گے اس وقت دجال بھی آئے گا. دجال جو ہے وہ کانا ہوگا, اس کے کان لمبے ہوں گے, اور عام طور پہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کوئی دیو قسم کی چیز یا کوئی جن قسم کی چیز جی یہی الفاظ ہیں. آپ ایک چیز تو آپ یہ ایکسپلین کر دیں. ہاں جی, وہ دجال کہاں ہے, اس کے ساتھ کیا ہونا تھا, کیا ہوا. اور وہ گدھا بھی آپ نے پوچھا, اس کی طرف میں آ رہا تھا. آ جائیں گے, اسی وقت تھوڑا رہے, جلدی آ جائیں بھائی. تو اس کا جو گدھا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوگا. تو نہیں, اگلی بات بھی بتائیں, آگ کھا کے چلے گا. جی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. وہ گدھا چارہ نہیں کھائے گا, دانے نہیں کھائے گا. جیسا کہانیوں میں آتا ہے نا کہ اس کی بیٹی, وزیر کی بیٹی کھاندی تے کھاندی کدواں نال. پنجابی کی کہانیوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. وہ کدو کے بغیر کچھ نہیں کھاتا. یہ جو گدھا ہے یہ کھاندا تے کھاندا اگ نال ہو, اور کچھ نہیں کھائے گا. یہ بھی بتا دیں. جی تو اب ہمارے لیے دو چیزیں پیش کرنی ہیں. ایک ایسا گدھا جو اتنا بڑا ہو جتنا حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کے دو کانوں کے درمیان 105 فٹ کا فاصلہ ہو, اس کے پیٹ میں آگ ہو, وہ آگ کھا رہا ہو, اور پھر بھی سواریاں اس کے اندر بیٹھیں. وہ اتنا تیز چلے کہ مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرے. ہر منزل پہ سے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کرے کہ میں چلنے لگا ہوں, جس نے آنا ہے آ کے مجھ میں بیٹھ جائے. وہ خشکی پر ہی نہ چلے, سمندر میں بھی چلے, اور سمندر میں چلے تو اتنا بڑا ہو جائے وہی گدھا کہ اس کے اوپر دجال گندم کے یا دوسرے رزق کے پہاڑ بھیجے ان قوموں کی طرف جو اس کی سرداری تسلیم کرتے ہیں, اور غیر بھوکے مر جائیں اس کو پرواہ نہ ہو. وہ جہاز بھی بن جائے, یعنی سمندری جہاز, اور وہی گدھا ہوائی جہاز بھی بن جائے. فرمایا اس کی چھلانگ اتنی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں جا کے ٹکے گا, اور سواریاں اس کے پہلو سے اس کے اندر بیٹھیں گی. اندر جائیں گی تو سیٹیں آرام دہ جگہ اور بجلی کے قمقمے روشن ہوں گے. یہ ساری باتیں بتائے نا. جی اگر آپ بتاتے تو پہچان بھی جاتے. سوال ہی ختم ہو جانا تھا. اسے مولوی والی باتیں نہ کریں, میں ادب سے گزارش کرتا ہوں ساری بات بتا دیں تو سوال خود بخود حل ہوتا چلا جاتا ہے, سوائے ان کو جن کو توفیق نہیں باتیں سمجھنے کی. اس زمانے کی سواریوں کے متعلق اس سے زیادہ واضح اور عظیم پیشگوئی ناممکن تھی. اتنی واضح پیشگوئی, ریل گاڑی کی پیشگوئی آ گئی, کاروں کی پیشگوئی آ گئی, ہوائی جہازوں کی پیشگوئی آ گئی. اگر کاروں کی نہیں,
ہوائی جہاز کے کان تو باہر بڑے بڑے 105 فٹ کے فاصلے تک تو ہوتے ہیں. آگ کھاتے ہیں، پھر بھی آگ الگ رہتی ہے، لیکن مسافر بیچ میں آرام سے سفر کرتے ہیں. جانے سے پہلے گھنٹیاں بجتی ہیں، جھنڈیاں ہلائی جاتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں گاڑی چلنے کے لیے ہے، آؤ بیٹھو، بند ہونے لگی. ایئرپورٹ پر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں ہوائی جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے، کراچی سے نیو یارک کے لیے تیار ہے. اور پھر جب بیٹھ جاتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں. اتنی تفصیلی پیشگوئی ساری انبیاء کی تاریخ میں سے کوئی نکال کے دکھائیں اس شان سے پوری ہوئی ہو. اور ابھی گدھا نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ دجال جو اس گدھے کا مالک ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ وہ اس گدھے کی طاقت سے اس پر سوار ہو کر دنیا کو فتح کرے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو نہیں یاد کیے اس بارے میں. مغربی قومیں، وہ ساری مغربی قومیں وہ ہیں جو عیسائی بھی ہیں. تو آئندہ زمانے میں وہ عیسائی طاقتیں جنہوں نے دنیا پر عروج حاصل کرنا تھا، دنیا پر ایک عظیم غلبہ حاصل کرنا تھا، اور ان کے غلبے کا راز تیز رفتار سواریوں نے بننا تھا. ان تیز رفتار سواریوں کا امتیازی نقطہ پہچان یہ ہے کہ وہ سب فائر پاور پر چلنے والی سواریاں ہونی تھیں، فوڈر پاور پر نہیں. یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی. تو پھر بات ختم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله